ڈاکٹر سید عرفان اللہ فرام عباسی یونیورسٹی پشاور۔ اچھا، میں آپ کو OBE کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا، تو آج یہ دوسرا سیشن ہے، تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دوں کہ اس میں جو ہے سول ایکارڈ، اس میں ہم بلومز ٹیکسانومی کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو بلومز ٹیکسانومی ہے وہ کیسے ورک کرتی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اوپن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ There are 3 domains in the Bloom's taxonomy: the affective domain, the cognitive domain and the psychomotor domain، ٹھیک ہے۔ cognitive domain میں یہ ہے کہ آپ ان سے ڈیفینیشن پوچھتے ہو کہ write a note, what, why, how، اس طریقے سے آپ ان سے کوشچن کرتے ہو، یعنی ان کے نالج کو آپ چیک کرتے ہو، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس ایک سبجیکٹ اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس اس کا نالج ہے کہ نہیں ہے۔ مثلا دیکھیں ڈیفائن، آئیڈینٹیفائی، لسٹ، نیم، ڈسکرائب، ایکسپلین، یا اس طریقے سے۔ اگر ہم اس کی انٹرمیڈیٹ لیول پر اپلائی، اس طریقے سے ہم کوشچن کرتے ہیں۔ ہائر ڈومین میں ہم جاتے ہیں تو پھر ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ کمبائن کریں، آپ اس کو سنتھیز، آپ ایویلویٹ کریں۔ بہرحال میں شارٹلی آپ کو بتاؤں گا کہ نالج ٹیسٹنگ کے لیے آپ کوگنیٹو ڈومین یوز کرتے ہو، اور نارملی ان کے جو کویشچن ہیں یا کویریز ہے وہ اس طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی ڈیفائن پروگرامنگ، ڈیفائن C++، ڈیفائن سیکیورٹی، ٹھیک۔ تو یہ مطلب آپ کے کوگنیٹو ڈومین میں آتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آتا ہے سائیکو موٹر ڈومین۔ تو سائیکو موٹر ڈومین میں یہ آتا ہے کہ جب یہ اس کو کرے تو پریکٹیکلی تو یہ کیسا کر سکتا ہے، یعنی اس کے ہاتھ وغیرہ تو نہیں ہل رہے، ٹھیک، وہ جو ہے اس کو جب کر رہا ہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تاکہ کہ ڈائریکٹ ہیئر، لسن، آبزرو، تو اس طریقے سے مطلب آپ وہ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو سائیکوموٹر ڈومین میں آپ کیا کرتے ہو کہ اس کے سکلز کو آپ امپروو کرتے ہو۔ مثلا جو پروگرامنگ کے سبجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، یا جو 3+1 کے کورسز ہیں، تو اس میں یہ چیز پھر آپ کی استعمال ہوگی، ٹھیک۔ تھرڈ جو ہے کیا ہے، ہمارے پاس افیکٹیو ڈومین ہے کہ جب وہ اس کو کر رہا تو اسے خوف تو نہیں ہو رہا، ڈر تو نہیں رہا، ٹھیک ہے، وہ اس نالج کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، یا اس کے ایٹیچیوڈز جو ہے ہم اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں ان کے جو ایٹیچیوڈز ہے یا تھنکنگز ہے یا تھاٹس ہے تو وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دس از اباؤٹ دا بلومز ٹیکسانومی۔ یہاں پر اس کے مطلب جو کویشچن ہے، ٹائپ آف کویشچن، وہ یہاں پر مینشن ہے۔ اچھا، اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ ایک کویشچن، یہ تو جتنے بھی CLOs ہے، پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ CLOs یہاں پر اگر آپ اس کو اوپن کریں گے LMS کو، تو LMS میں آئے BS نوٹس بورڈ، اور اس کے اوپر اگر آپ کلک کر کے اوپن کر دیں تو دیکھیں یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں AICS اور AC، ٹھیک ہے۔ تو ان سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں SE کے کورس آؤٹ لائن ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، دیکھیں یہ یہاں پر موجود ہے کورس آؤٹ لائن، میں نے یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا۔ آئی تھنک یہاں تک اب آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب اس کے اندر اگر کوئی کورس وغیرہ ہے تو میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں، یہاں پر میں نے رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل میں ایک کورس دیکھنا چاہتا ہوں انفارمیشن سیکیورٹی، تو میں نے لکھ دیا، اور یہ دیکھیں میں نے سرچ کر دیا تو یہ انفارمیشن سیکیورٹی کے کورس میرے سامنے آ گئے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں یہ ویک وائز سارے کورسز موجود ہیں، یہ اس کے CLOs ہیں۔ اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ مڈ ٹرم کا پیپر یا فائنل ٹرم کا پیپر میں بناتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ فال 2023 کے پیپرز تو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو سمپلی آپ لوگوں نے اسی کویسچن پیپر کو اوپن کرنا ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے اسے اوپن کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ فار ایگزامپل انفارمیشن سیکیورٹی کا پیپر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ CLOs کورس آؤٹ لائنس تو آپ کے پاس آ گئے ہیں، دیکھیں یہاں پر یہ موجود ہے CLOs ہر کورس کے تقریباً، یہاں پر مجھے کسی کے نہ ہو تو پھر ہمارے ساتھ آپ ڈسکس کریں۔ اب یہاں پر ایک کویسچن میں نے دیا ہے
keeping in view the Bank of Bangladesh, what were the causes that lead the financial loss and debt. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ بینک آف بنگلہ دیش یا نیٹورک سیکیورٹی ایکسپرٹ ہاؤ. اب یہاں پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کون سا سی ایل او یہاں سے میپ کرتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں آئیڈینٹیفائی سی آئی اے اینڈ اٹس لیول آف امپورٹنس، تو یہاں پر یہ سی ایل او 1 اس کے ساتھ میپ کر رہا ہے. اگر کوئی فار ایگزامپل اس کورس کو ٹیچ کرے تو ان کے لیے میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. تو یہاں پر آپ نے بریکٹ کے اندر C1 لکھنا ہے بس. ہاں کیا CLO-1، یعنی اسی کورس کا جو CLO-1 ہے وہ اس کے ساتھ میپ کر رہا ہے. اسی طرح کیا ہے کہ given the plain text cipher you cannot this encrypt. تو اگر آپ اس کو لے لیں تو یہاں پر ہم دیکھیں apply the appropriate classical approaches، تو یہ والا آ رہا ہے. ٹھیک، تو اب یہ کیا ہے CLO نمبر 2 ہے. تو اس کے سامنے آپ نے CLO-2 لکھنا ہے، یعنی اس پارٹ کے سامنے کیا لکھنا ہے آپ نے اس کو بریکٹ کے اندر CLO-2 آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے آپ نے اس پورے پیپر کو اسائن کر دینا ہے. 523 کا اب فائنل ٹرم کا بھی ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے جو سی ایل اوز ہے اس کے مطابق آپ کوشچن کو دیکھیں اور جو سی ایل اوز آپ کو گیون ہے ان میں سے صرف اس کا نمبر آپ دیں. سی ایل او لکھ کر اسی طریقے سے آپ نے 1-2 مینشن کر دینا ہے. تو دس از ریکارڈنگ نمبر 2. چھوٹے ریکارڈنگ میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن میں بھی آسانی. تھینک یو. آئی ایم ڈاکٹر سید عرفان اللہ فرام عباسین یونیورسٹی پشاور.